بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ انما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء صلوات. وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے، وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے. وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے. نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر، یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے. نماز امر ہے اور اولی الامر حیدر عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے. اور تھوڑی سی زیادہ توجہ کیجیے گا، لگا کے عزاداریوں پہ تو فتوے، بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے. اور عزاداران امام مظلوم ان دو مشروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو بطول کے مجرم پہ تبرہ صرف تبرہ نہیں سمجھتا، اپنا دین سمجھتا ہے. بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے، بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے. اور کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت، تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ دنیا اس وقت 7 بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہے جنہیں بر اعظم کہا جاتا ہے. ان 7 بر اعظموں میں ایک پہ برف ہے جس پہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. باقی دنیا کے 193 ممالک انہی 6 بر اعظموں پہ آباد ہیں. ماہرین لسانیات کے مطابق، پیر صاحب لینگویج ایکسپرٹس کے مطابق، ان 6 بر اعظموں میں، ان 193 ممالک میں 6,500 سے 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں. ہر زبان کا اپنا لہجہ ہے، ہر زبان کا اپنا ڈھنگ ہے، ہر زبان کا اپنا اسلوب ہے. ایک زبان کا حرف دوسری زبان سے نہیں ملتا، دوسری زبان کا لفظ تیسری زبان سے نہیں ملتا، تیسری زبان کا قاعدہ چوتھی زبان سے نہیں ملتا، اور چوتھی زبان کی گرامر 5ویں زبان سے نہیں ملتی. یعنی ہر زبان کے اپنے اپنے الفاظ ہیں، ہر زبان کے اپنے اپنے نام ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے انگریزی بولنے والا بولتے بولتے ایڈم کہے اور ساتھ والے کو پتہ ہی نہ چلے یہ بندہ حضرت آدم کا ذکر کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بولنے والا بولتے بولتے جیکب بول جائے اور سننے والے کو پتہ نہ چلے یہ بندہ حضرت یعقوب کی بات کر رہا ہے. کراڑی والا والوں یہ بھی ہو سکتا ہے بندہ بولتے بولتے ڈینیل کہے اور ساتھ والے کو پتہ نہ چلے یہ بندہ حضرت دانیال کا ذکر کر رہا ہے. اور علی والوں یہ بھی عین ممکن ہے کہ بولنے والا بولتے بولتے جیتھرو کہے اور ساتھ والے کو خبر ہی نہ ہو کہ یہ بندہ نبی خدا جناب شعیب علیہ السلام کی بات کر رہا ہے. کون کتنی توجہ میں ہوتا ہے یہ اس کی خاموشی کے بعد بولنے سے پتہ چلتا ہے. خدا معلوم کتنی بلندیاں ہیں میرے مولا علی کے نام میں. علی کا نام عربی میں لو تب بھی علی ہے، فارسی میں لو تب بھی علی ہے، فرینچ میں لو تب بھی علی ہے، اٹیلین میں لو تب بھی علی ہے، اردو میں لو تب بھی علی ہے. اب اللہ جانے کون بولے گا، کون نہیں بولے گا، کون سمجھے گا، کون نہیں سمجھے گا، کون مجمع اور ماحول دیکھنے آیا تھا اور کون اپنی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر لگوانے آیا تھا. کائنات کا ہر نام
کسی نہ کسی مقام پہ کسی نہ کسی زبان کا محتاج ہے، اور کائنات کی ہر زبان ہر مقام پہ میرے مولا علی کے نام کی محتاج ہے۔ ہر علی والا بولے، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں۔ پڑھی لکھی شخصیت ناظم منبر سید زیادہ تشریف فرما، آپ توجہ کیجئے گا، صاحبان فکر میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ذاکر 5 منٹ پڑھے یا 1 گھنٹہ پڑھے، وہ اس اکیلے کے 5 منٹ یا گھنٹہ نہیں ہوتا، آپ سب کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اتنے قیمتی ترین وقت کو باتوں کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پہلا مشر آپ تک پہنچا دیا۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، علی کے ذکر پہ گوندل نہیں بولتے، وڑائچ نہیں بولتے، چودھری نہیں بولتے، لوہار نہیں بولتے، علی کے ذکر پہ بولتا کون ہے؟ اگر دوسرے مشرے پر یہی توجہ ہے جو مجھے دکھائی دیتی ہے پیر صاحب، تو ہاتھ غدیر کی شبیہ بن جائیں گے۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا۔ کیا کہنے، کیسا خوبصورت ماحول۔ اندھیرے ختم، یہی اعتماد ہے میرا علی والوں پہ۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں۔ چوتھے مشرے تک اب آپ نے میرے ساتھ پہنچنا ہے، نہ کوئی تشریح ہے نہ کوئی وضاحت ہے، ماحول بیدار ہے۔ چوتھا مشرا آپ کی امانت ہے، اسے وصول کیجئے۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، اور محبت جسم اور اعضاء کی کب محتاج ہوتی ہے؟ علی کا پیار ہو دل میں تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا۔ آپ سلامت رہیں جی۔ محبت جسم اور اعضاء کی کب محتاج ہوتی ہے؟ علی کا پیار ہو دل میں۔ میں یہ بھی ممکن ہے، سید دادا تشریف فرما ہے جی، بسم اللہ جی، ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی جی۔ فراز دار پہ میسم یہ بیان دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فراز دار پہ میسم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، مسجد میں جو بغیر نام علی اذان دیتے ہیں، مسجد میں جو بغیر نام علی اذان دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت، کیسا ماحول ہے، ناظم منبر کا ایسا ذوق، اور آپ کا بولنا بتاتا ہے۔ میں بیک ٹو بیک ساتھ ملا کے 2-3 رباعیاں پڑھ کے اور فضائل پہ ہی منبر میں آپ کے حوالے کر دوں گا، تاکہ اپنے وقت سے تجاوز نہ کروں۔ 4 بجے آپ نے فرمایا شاہ صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے۔ میرے عمل نے مجھ کو گنہگار کر دیا۔ دیکھیں ہم سارے گنہگار ہیں، اس طرح ایسا کچھ نہیں ہو پایا جیسے خالق نے حکم دیا تھا، لیکن اگر دوسرے مصرے پر کچھ اطمینان ہو، تسلی ہو، فخر محسوس ہو، الحمدللہ سارے حسینی بیٹھے ہیں، پھر ایسے بولنا ہے جیسے حسینی کو بولنا چاہیے۔ میرے عمل نے، میں اپنے عمل کی بات کر رہا ہوں، آگے کسی کا کرم پڑھنے لگا ہوں، میرے عمل نے مجھ کو گنہگار کر دیا، شبیر کے کرم نے عزادار کر دیا۔ یار جو عزادار ہونے پہ فخر کرتا ہے اسے بولنا چاہیے، میرے عمل نے مجھ کو گنہگار کر دیا، شبیر کے کرم نے عزادار کر دیا، شبیر کے کرم نے۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ آپ تائید فرمائیں گے، مجھے کوئی بھی عالم، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، چاہے مذہبی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو، علم سر پہ رکھے اور اس کلنا کا ترجمہ 12 یا 14 کر کے دے دے۔ اب کلنا کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، اس گھر کی محمدیت کا معیار پڑھنے لگا ہوں۔ حسین تو حسین ہے، اس گھر کے محمد کون کون ہے، کیسے کیسے ہیں اور کتنے کتنے ہیں۔ میرے عمل نے مجھ کو گنہگار کر دیا، شبیر کے کرم نے عزادار کر دیا، اور تفسیر کلنا کا یہی فلسفہ تو ہے۔ وہ اصغر نے بھی یزید کو انکار کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ کیا کہنے، تفسیر کلنا کا یہی فلسفہ تو ہے، اصغر نے بھی یزید کو انکار کر دیا۔ اچھا میں یہاں ملا کے جو 1 رباعی پڑھتا ہوں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ 1 رباعی بڑی قیمتی، مجھے آتا ہی اس کا بار بار حکم بھی ہوا، تو میں وہ پڑھ کے اپنی نظم کی جانب بڑھتا ہوں۔ بابا جی
بندہ جس قدر بیمار ہو، تائید فرمائیے گا، آپ بھی تائید کیجیے گا، مرض جتنا شدید ہو اتنا بڑا معالج ڈھونڈا جاتا ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر ڈھونڈا جاتا ہے، اتنا بڑا طبیب ڈھونڈا جاتا ہے، یعنی جتنا بڑا مرض اتنا بڑا معالج، اتنا بڑا طبیب۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پہلا مصرع پڑھنے لگا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا مریض کون ہے، پھر دیکھیں گے اس مریض کے معیار کا طبیب آیا یا نہیں آیا۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں۔ میری ذاکری میں بالکل زبردستی کوئی نہیں، نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ میں نے کڑی اتار کے ادھر پھینکنی ہے نہ گھڑی اتار کے ادھر پھینکنی ہے، میں نے اپنے لفظ آپ تک پہنچانے ہیں، میں شاعر ہوں، کوئی لڑائی کوئی دنگل کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ میں نے کہا جو دین نے، اب جیسا آپ کا معیار ہے، یہاں اضافی گفتگو نہ عادت ہے اور نہ یہاں ضرورت ہے، اب دین کہہ رہا ہے، آپ سے دعا چاہتا ہوں، دین کہہ رہا ہے کہ سانس کم نکل رہے ہیں، کیا اس معیار کا طبیب ملا؟ کراڑی والا والوں، ممبر کی عزت کی قسم ہے، میں باوضو کھڑا ہوں، پورے ملک سے دوسرے مصرے پر در و دیوار نے علی علی کیا ہے، دیکھنا ہے آپ مصرع کیسے وصول کریں گے۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں جو بلند ہو گئے ہیں۔ کہا جو دین، آپ سلامت رہیں جی، کہا جو دین نے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، بزرگوں کے ہاتھ بلند ہیں۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے، سارے بولنے یار، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے۔ اس ملاؤن کی کیا خواہش تھی؟ حسین کا نام بھی مٹے، پیغام بھی مٹے۔ جو مٹانا چاہتا تھا اس کی قبر نہیں ملتی، جسے مٹانا چاہتا تھا وہ عرش سے بھی بڑی بلندیوں پہ فائز ہے۔ کہا جو دین نے، جو حسینی بن کے بیٹھا ہے، کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ اور وہ جس کو دشت میں تنہا سمجھ کے مار دیا، وہ گلی گلی میں اسی کے علم نکلتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا، تھک کے نہیں بولنا۔ دیکھیں غدیر کا مہینہ ہے سید دادا، غدیر کا مہینہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری سے کسی نے پوچھا تھا سرکار وجہ کیا ہے؟ ہم شیعوں کی محافل میں جائیں، شیعوں کی مجالس میں جائیں، ان کے جشن میں جائیں تو ان کے ذاکر بڑا زور مارتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہر چہرہ گلاب کے پھول کی مثل مزید کھل جائے گا جب اس بات کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس نے کہا کوئی ان کے ذاکر اتنا زور بھی نہیں لگاتے، ان کے مجمع بے چین بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو جملہ جو فکرہ کہا، میرے بس میں ہوتا میں تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنا دیتا۔ طاہر القادری نے کہا شیعوں کا ہاتھ اٹھا کے بولنا بنتا ہے، اس کی وجہ ہے ہمارے پیر ایسے خلیفہ بنے تھے، ان کا پیر ایسے خلیفہ بنا۔ ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا، اور ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہیے۔ رباعیاں میری اختتام پذیر، جیسا میرا وعدہ تھا، پہلا مصرع اپنی نظم کا پڑھنے لگا ہوں کہ لفظوں کا یہ ہجوم، آپ سلامت رہے بابا جی، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے۔ یہ مشکل ترکیب تھی، مشکل ترتیب تھی، اور پہلے مصرے پہ آپ نے اتنی دعا دی ہے۔ یہ 3 یا 4 شعر پڑھ دیں، ممبر آپ کے حوالے کر دینا ہے۔ مصاحب کی ڈیوٹی بہترین انداز سے آپ کرتے ہیں، میرے حصے کا مصاحب بھی آپ پڑھیں گے۔ لفظوں کا یہ ہجوم، میں بابا جی چونکہ شاعر ہوں، میں ربائی لکھوں تب بھی لفظ ہیں، قطع لکھوں تب بھی لفظ ہیں، مشدث لکھوں تب بھی لفظ ہیں، سلام کہوں تب بھی لفظ ہیں، مرثیہ کہوں تب بھی لفظ ہیں۔ میں اگلا مصرع پڑھنے لگا ہوں، ایک میں نے فخر کیا ہے، اگر فخر پسند آئے آپ کو بھی فخر ہو اس بزم میں بیٹھنے کا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے کہ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، اوے میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اس سے بڑا کیا ناز ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، کیا بات ہے؟ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی۔ آپ اتنے بیدار ہیں، میں اگلے شعر کی کوئی نثر نہیں کرتا، جلدی جلدی آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ بندہ وہ بولے گا جو یزید پہ تبرہ اپنا دین سمجھتا ہے، اور سارے حسینی ہیں میرے سامنے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو۔ 3 شعر میرے اور ہیں،
لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے، سزائے حسین ہے۔ اب اگلا شعر پڑھنے سے پہلے ایک نظر تاریخ پہ ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ایک عصا تھا، پانی پہ مارتے پانی رستے دیتا، زمین پہ مارتے چشمے پھوٹ پڑتے، پھینک دیتے اژدہا بن جاتا، سانپوں کو نگل جاتا۔ حضرت موسیٰ کا عصا حضرت موسیٰ کے کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کیا کام نہیں آیا، اور یہ تو موسیٰ کا عصا تھا، یہ موسیٰ کا سہارا تھا۔ میں حسین کے عصا کی بات کرنے لگا ہوں، میں حسین کے سہارے کی بات کرنے لگا ہوں۔ علی والو، کائنات آج بھی جس کے آسرے پہ کھڑی ہے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اب مولا کا عصا ذہن میں رکھنا، اگر اس کے آسرے کی ضرورت ہے پھر یہاں بھی بولو گے، قبر میں بھی بولو گے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اور مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین۔ ہر علی والا بولے، ہاتھ اٹھا کے بولے، مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا۔ ایک شعر نثر کے بغیر سن لیں گے آپ، جیسے آپ سن رہے ہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا نثر کرنے کی۔ بازو یہ با وفا کا، میری دعا ہے جو کربلا نہیں گیا مولا اسی لمحے بلائے، جو گیا ہے بار بار جائے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر ضمیر متفق ہو، موقف آپ کا یہی ہو میرے ساتھ، تو نثر کے بغیر شعر پڑھنے لگا ہوں۔ لفظوں کا یہ ہجوم، عقیدہ بولے گا آپ کا، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اور کرب و بلا سے، بندے کہتے کربلا نہیں جنت ہے، کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اب جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں میرا سلام ہے، یہ زور کے بغیر بندے بولے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین، جنت سے بھی عظیم فضائے حسین ہے، اور حر کو ملی معافی۔ میرا سلام ہے بھائی جو زبان یہاں سے بولی ہے، حر کو ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں جو بندے میرے مولا حسین کو کریم مانتے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہاتھ نیچے کریں، اب اگر شیر ہاتھ بلند کرے تو ہاتھ اٹھانا ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور حر کو ملی معافی۔ تو کہنے لگا یہ حر، توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو اب نہیں بولا اس نے زیادتی کی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے شامل ہو جاؤ علی والے، کیا کہنے؟ حر کو ملی معافی، تو کہنے لگا یہ حر، توحید کی رضا ہی رضائے۔ سارے شعر میں نے چھوڑ دیے، آخری شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اور کراڑی والا والو، یہ صرف شعر نہیں، یہ میری بخشش کا بہانہ ہے۔ آج تک جتنا کلام کہا ہے سارا ایک طرف ہے، یہ شعر ایک طرف ہے۔ کربلا کی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی تھیں، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ قربانیاں بھی دیتے تھے، ہر شے مانتے تھے۔ نہیں مانتے تھے تو صرف حسین کو نہیں مانتے تھے۔ اور تاریخ شاہد ہے، جس نے حسین کو نہیں مانا، اس نے کلمہ نہیں مانا، اس نے قرآن نہیں مانا، اس نے اذان نہیں مانی، اس نے نماز نہیں مانی، اس نے روزہ نہیں مانا، اس نے حج نہیں مانا، اس نے زکوٰۃ نہیں مانی، اس نے سلام نہیں مانا، اس نے اسلام نہیں مانا۔ ان کے خیال میں حسین کا تعلق نماز سے نہیں تھا، روزے سے نہیں تھا، نانا سے نہیں تھا۔ اور میں پوری کائنات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، دین کیا ہے، درود کیا ہے، درود کا وجود کیا ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے۔ کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے۔ حر کو ملی معافی، تو کہنے لگا یہ حر، توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے، توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ اب کوئی لاکھ فتوے لگاتا ہے لگاتا رہے، مرتا ہے مر جائے، جلتا ہے جل جائے، میں اپنا عقیدہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں۔ حسین جس کی قبر میں ضرورت ہے وہ چپ نہیں رہے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اور ملا یہ بات سن لے میری کان کھول کے، اوے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین۔